کے پاس آج جو بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے آج پڑھیں گے اور خداوند کی تمجید کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ دن بخشا ہے، یہ وقت بخشا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے گھر میں موجود ہوں اور مل کر خداوند کی تعریف کر پائیں۔ اس وقت دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس میں سر فہرست یہ وبا ہے جس سے پوری دنیا ایک قسم سے یا دوسری طرح سے لیکن وہ جنگ کی حالت میں ہے، تذبذب کی حالت میں ہے، فکر ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں۔ اور میں جب بائبل مقدس پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا کلام ایک بڑی ہی منفرد اور فرق تصویر دکھاتا ہے کلیسیا کی، ایمانداروں کی، خدا کے لوگوں کی، وہ لوگ جو یسوع مسیح کے نام سے بلائے گئے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے بیٹے زندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، جو نہ تو کسی قبر میں ہے، نہ کسی مزار میں ہے، نہ کسی پتھر میں ہے، نہ کسی مورت میں سمایا ہوا ہے، بلکہ بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے اور اس کی خالی قبر اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آسمانی مقاموں میں ہے، اور وہاں سے پھر وہ ہمیں کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کلیسیا جو موجودہ ہے یا وہ سب جو اس کی آمد تک اس کے نام پر ایمان لے آئیں گے، انہیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا کرتا ہے کہ کس گھڑی کس کو پھاڑ کھائے، کس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، کسے مار ڈالے۔ سو یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زندگی دینے آیا اور ابلیس مارنے اور تباہی لانے کے لیے۔ آئیے یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں آج صبح خدا کے کلام میں سے آپ کو دیتا ہوں، اور آج صبح ہم بات کرنے والے ہیں اسپرچل ٹریپ کے بارے میں، روحانی پھندے کے بارے میں یا روحانی طور پر پھانسنے کے بارے میں۔ یوحنا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سب مل کر کہیے گا آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ ابلیس اس لیے آتا ہے۔ یہ پہلے ابلیس کی صورت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت ایک طرح سے یا دوسری طرح سے ایک جنگ کا میدان بنی ہوئی ہے، جہاں پر ڈاکٹرز، ہاسپٹلز اس میں انوالو ہیں، گورنمنٹس انوالو ہیں، بزنسز انوالو ہیں، کیونکہ جہاں پر جانی صحت کا نقصان ہو رہا ہے یا زندگیوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو دوسری جانب دنیاوی انتظام میں مالی بحران بھی لوگوں پر آیا ہوا ہے، اکنامک ڈاؤن فال بھی ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابلیس ہمیں ٹریپ کرتا ہے، ابلیس ہمیں پھنساتا ہے، ابلیس ہمیں اپنے شکنجے میں لیتا ہے، اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں جو سانس لے رہا ہے وہ اپنی زندگی ٹھیک طور پر گزارے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے آیا تاکہ ہم کیا پائیں؟ زندگی پائیں، نجات پائیں۔ اور بائبل اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یسوع مسیح سے متعارف ضرور کرواتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی قبیلے میں ہو، آپ دنیا کی کسی گوٹ میں رہتے ہو، آپ کسی آئلینڈ کے اوپر رہتے ہو، خدا کسی نہ کسی صورت سے اپنا حقیقی چہرہ دنیا کے ہر ایک انسان پر جلوہ گر کرتا ہی کرتا ہے، اور پھر وہ انسان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ جب اس نے خدا کی حقیقی صورت کو دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر سے وہ اپنے پرانے
निकम्मे और आरसी महबूबों के पास ना जाए। और अगरचे इंसान वापस उसी डगर पर, उसी राह पर लौट जाए जहां से खुदा उसे लेकर आया, या उस मकाम पर जहां पर खुदा ने अपनी हकीकी सूरत आपको दिखाई हो, वो चाहे आपकी सेहत को बहाल करके दिखाई हो, वो आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा दिखाकर दिखाई हो, अपनी सूरत चाहे उसने आपको किसी बहरान में से निकाल कर दिखाई हो, लेकिन उसने दिखाई जरूर है। ये वो वक्त की बात कर रहा हूं जब आपने ये सोचा हो कि मेरे लिए हालात इतने नासाज हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब कोई मेरी राह गुजर नहीं रही, अब कोई चीज मेरी मदद नहीं कर सकती। उस वक्त में खुदा जब आपको अपना चेहरा दिखाए, जब उस वक्त में जब आप कहें इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, आई कांट मेक इट, मैं ये नहीं कर सकता, खुदा आपको अपना चेहरा दिखाए। और अफसोस उस शख्स की जिंदगी पर जो खुदा के उस बड़े जलाल को देख कर भी अपना मुंह पीछे को ले जाए, अपना आप पीछे को मोड़ ले और फिर से वही करे जिसकी ताकीद बाइबल कहती है कि ना करना। बाइबल ये कह रही है कि इब्लीस आपको ट्रैप करता है। ये कैसा जबरदस्त ट्रैप है, जरा तसव्वुर करिएगा। आप टेलीविजन चैनल्स ऑन कर लें, आप चाहे केबल टीवी देखें, चाहे डिश टीवी देखें, आप ड्रामों वाला चैनल देखें या आप न्यूज चैनल देखें, आज की तारीख में हर जगह आपको नेगेटिविटी मिलेगी, आपको हर जगह मनफी खबर मिलेगी। आप अपना मोबाइल फोन उठा के देख लें, फेसबुक के बिल्कुल ऊपर उन्होंने लिख दिया है कोविड इंफॉर्मेशन के लिए ये बटन दबाएं। आप अपना टेलीविजन चैनल ऑन करें, आपको पट्टियां चलती नजर आएंगी। आप अपना न्यूज चैनल ऑन कर लें, 2400 घंटे इतने मर गए, इतने बीमार, इतने क्रिटिकल, इतने सीरियस, इतना ये, इतना ये, इतना ये, और इतनी ज्यादा एक ही बात रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है कि शायद जितना है भी नहीं उससे कई ज्यादा लोग इस वक्त खौफ के हाथों मारे जा रहे हैं, खौफ के हाथों मारे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, गुजरे रोज एक हमारे अजीज दोस्त है, भाई है, उनकी डेथ हो गई और सिर्फ कोरोना वायरस के खौफ से ही हो गई। वो बेचारे बड़े अच्छे खुदा के खादम थे, लेकिन इस कदर खौफ उनके ऊपर तारी हो गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कहा इसको तो बस एक दिल का दौरा ही हुआ है, पहली दफा, फर्स्ट हार्ट अटैक, और वो नहीं बचा, वो मर गया। इब्लीस इस तरह से इस वक्त चर्च को, ईमानदारों को, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को और उनको भी जिन पर खुदा अपना आप जाहिर करना चाहता है, ट्रैप किया हुआ है। और उनसे मेरी मुराद दुनिया की हर एक कौम, दुनिया की हर एक जुबान, दुनिया का हर एक अकीदा, हर एक दीन है, जिन पर खुदा अपना आप जाहिर करना चाहता है। और कैसे चाहता है? बाइबल कहती है खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इसी से जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। उस वक्त जब हम खुदा के दुश्मन थे, जरा तसव्वुर करें, इब्लीस आपको ट्रैप कर रहा है, लेकिन खुदा आपको आजाद करना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब हम उसके दुश्मन बने बैठे थे, जब हम उसे कुछ नहीं जानते थे, जब हम खुदा को खुदा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जब हम ये कह रहे थे शायद उनमें से बहुतों की तरह ऐसे सलीब दो, इसे सलीब दो, हम में से भी कई ऐसे ही होंगे जो शायद किसी क्रिश्चियन घर में तो पैदा हुए हैं लेकिन क्राइस्ट के पीछे नहीं चल रहे, जो हम क्रिश्चियन घर में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन मसीह के पैरोकार नहीं बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके माँ बाप कितने अच्छे क्रिश्चियन थे। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके दादा परदादा और आपके वालिद साहब कितने अच्छे पास्टर हैं
یا کوئی کچھ بھی ہے، آپ کے لیے آپ کی قبر اور آپ کا انصاف الگ ہے. اور بائبل آپ کے لیے آج صبح یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ، بلکہ کثرت سے پاؤ. لیکن اس دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں جو آپ کو ٹریپ کر رہی ہیں. میں آئیے ایک حوالہ آج صبح آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے ایک زبردست ایماندار شخص، ایک ایسا زبردست سرما جو اپنے زور بازو سے، روح القدس کی قدرت سے ہزاروں کو ایک گھڑی میں چٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا بنی. آئیے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب کو نکالیے گا. The book of Judges، قاضیوں کی کتاب، قضات کی کتاب، اور اس کا 15واں باب. یہاں پر میں اس سرما کا ایک ڈائلاگ صرف آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے بات کریں گے. میں آج صبح بھولیے گا نہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں اسپرچل ٹریپ کی، روحانی طور پر کیسے ابلیس آپ کو پھانستا ہے. قضات کی کتاب 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ سے سمسون کے بارے میں، انگریزی میں سیمسن کے بارے میں. لکھا ہے 16ویں آیت میں، قضات کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے. پھر سمسون نے کہا، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے. گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا. سب مل کر کہیے آمین. گدھے کے جبڑے کی جو کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو اس ایک شخص نے، جو کہ اپنے زور سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے روح کے زور سے چلتا ہے یا آتا ہے، 1000 آدمیوں کو. کتنے آدمیوں کو؟ سب نے بولنا ہے، کتنے آدمیوں کو؟ 1000 آدمیوں کو صرف ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے مار دینے والا شخص، جس کی مانند دنیا میں اور کوئی زوراور نہیں. انسانوں میں اس کے برابر کا کوئی نہ زور تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سمسون جیسا سورما تاریخ انسانی میں کوئی ہوا ہی نہیں. اور یہ کوئی کہانی، کوئی فلسفہ نہیں ہے. سمسون ایک حقیقت ہے. یہ شخص خدا کا بندہ تھا. اور بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ صرف گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے ہی اس نے ایک لمحے میں 1000 فلسطینیوں کو مار گرایا. ذرا تصور کریں اس کی طاقت کے بارے میں. لیکن اس کو بھی ابلیس نے ٹریپ کیا. آپ کو کہانی کا پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ لیکن آؤ ذرا آج دھیان لگائیں کہ کیا کس طرح سے. اس کی اپنی بیوی کہہ لیں، تصدیق نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی. آئیے پڑھتے ہیں، پھر آپ کو کہانی کا پورا پتہ چلے گا کہ ہوا کیا. قضات کی کتاب 16واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے میرے ساتھ پڑھیے گا. میں پورا حوالہ نہیں پڑھ رہا، میں ٹکڑے ٹکڑے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. آپ ضرور گھر جا کر اس پورے باب کو پڑھیے گا. لکھا ہے 16ویں باب کی 4تھی آیت سے، اس کے بعد سورت کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا، اسے عشق ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کہ شادی کا ایویڈنس میرے پاس نکاح نامہ موجود نہیں ہے، لیکن اسے اس سے عشق ضرور ہو گیا. آگے کیا لکھا ہے؟ اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا، سنیے گا، تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے. کیا کر کے؟ پھسلا کے دریافت کر لے کہ اس کی شازوری کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا. سب مل کر کہیں آمین. سو دلیلہ سے سمسون کو محبت ہو گئی. محبت میں گرفتار شخص کا ویسے ہی دماغ آدھا خالی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد
دشمن اس خاتون کے پاس آئے اور آ کے کیا کہنے لگے؟ اس نے کہا دلیلہ اگرچہ تو ہماری پارٹی میں آ جائے تو ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہم سب تجھے 11 چاندی کے سکے دیں گے، لیکن تو نے کرنا صرف ایک کام ہے کہ اپنے محبوب کی یا جو تجھ سے پیار کرتا ہے، یہ اسے نہیں کرتی تھی، مجھے یقین ہے اس بات کا، یہ شاید اس کی باڈی دیکھ کر امپریس ہو گئی ہو، یہ شاید اس کے حسن و رسوخ کو دیکھ کر امپریس ہو گئی ہو، اس نے رضامندی ظاہر کر دی رشتے میں بندھنے کے لیے، لیکن آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ یہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اگرچہ میں مسیحی محبت کی بات کروں تو مسیحی محبت شاید لینے سے زیادہ دینے کا نام ہے اور اپنی سے زیادہ آپ کی فکر کرنے کا نام ہے، لیکن اس عورت کا رویہ ذرا دیکھیے گا کہ دشمن یا ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ذرا سمسون کی شاذوری کا راز ہمیں بتا دے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایک راز ہے جس کا نام روح القدس ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایک شخص ہے جو آپ کو زور بخشتا ہے، جس نے سمسون کو بھی زور بخشا۔ اگر اسی ڈائلاگ کی اوپر کی آیتوں کو 15ویں باب کی آپ پڑھیں تو بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ خدا کی روح سمسون پر نازل ہوئی جب فلسطی اس کو مارنے کے لیے آئے۔ It has always been the Holy Spirit. ہمیشہ روح القدس ہی ایمانداروں پہ اترتا اور انہیں زور دیتا ہے، لیکن کئی دفعہ روح القدس یافتہ ہونے کے باوجود بھی میں نے لفظ استعمال کیا ہے روح القدس یافتہ، جس کا مطلب ہے روح القدس سے معمور لوگ بھی ابلیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے روح کے کمپیشن میں اور جوش میں تو کام کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ خدا کی حکمت میں کام نہیں کر رہے ہوتے اور کسی نہ کسی عشق میں گرفتار ہوتے ہی ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر بہت سارے عشق ہیں، خالی یہ آدمی اور عورت کے برعکس بھی دنیا کی چیزوں سے عشق ہے، اپنی گاڑی سے عشق ہے، اپنے رشتے ناتوں بچوں سے عشق ہے، جن کی آواز ہم خدا کی آواز سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، جن کی بات ہم خدا کی بات سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں۔ اور آج بھی ابلیس کئیوں کو ٹریپ کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا دھیان لگائیے گا آج صبح، اور ان باتوں کو آپ نے عارضی نہیں لینا، نہ ہی میری اچھی اسپیچ سمجھ کے سنیے گا، میں آپ کو خدا کا کلام سنا رہا ہوں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ دلیلہ بک گئی ہے چند ایک سلور کے سکوں کے پیچھے، چاندی کے سکوں کے پیچھے اس عورت نے اپنی محبت کا سودا کر دیا، اپنی محبت کو بیچ دیا ہے، اور اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہے کہ اپنے محبوب سمسون کی بھید کو آ کر انہیں بتائے گی۔ گئی اس کے پاس، سمسون کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی سمسون اگرچہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے، ذرا ڈائلاگ پڑھیے گا وہاں پر، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ پڑھنے میں، اور تو آفینڈ نہیں ہونا آپ نے۔ میرا ایک دادا سی کہندا بیبیاں چ نا 666 پالو ہیں، آفینڈ نہیں ہونا ہے تواڈے لیے نہیں، لیکن وہ گل کہندے سن، تو پھر میں یہ بھی گل سوچنا وا کہ جڑے بزرگ گل کرن انہاں وچ کوئی نہ کوئی وزن تو ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چارم ہے، یہ ایک بہت بڑا چارم ہے، اٹریکشن ہے، آپ کے ریلیشن شپ سے ایک اٹریکشن ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ غلط طور پر رشتے بناتے ہیں تو پھر ابلیس اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی کامل حکمت کامل مرضی سے نہیں ہوتے۔ اور ہوا کیا، گئی ہے سمسون کے پاس اور جا کر کہنے لگی سمسون تم مجھے، اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو اپنی طاقت کا راز مجھے بتا۔ اس نے کہا ہاں میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، سن میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اگرچہ کوئی شخص 7 ہرے ہرے بیندوں کو لائے
जो सुखाए ना गए हो। बैन का मतलब पता है? बैन देखा किसी ने? देखा? बंबू है क्या? बंबू की लकड़ी देखी? बांस। उसने कहा अगर कोई 7 हरे हरे बांस लेकर आए, हरे हरे जो सुखाए ना गए हो, और उससे मुझे बांध दे, तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उन्हें अपने बलों वतर लगाया, झूठ बोलिया। इस औरत ने क्या किया? रात के पहर में लाके मोहब्बत में गिरफ्तार करके इसे बांध दिया बैंदों के साथ, और फिर फलस्तीनियों को फोन किया कि आओ और आकर इसे ले जाओ। जब वो आए तो इसको पता नहीं था दलीला को कि शमसून भी बड़ा बड़ा चालाक है, उसने सच्ची बात नहीं बताई। जब फिलिस्ती आए तो बाइबल कहती है इसने बैंदों को तोड़ा और जाकर उन पर गालिब आ गया। दलीला ने गुस्सा आया, फिर जब बीबी ने गुस्सा आया बंदा की कर सकता, बहुत गुस्सा आया। उससे कहा शमसून तूने मुझसे झूठ बोला है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे सच सच बता। शमसून हले भी चला। शमसून ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूं कि क्या था। उसने कहा अगर कोई रस्सियां, ताजी रस्सियां जो पहले इस्तेमाल ना की गई हो, ऐसी रस्सियां जो पहले इस्तेमाल ना की गई हो, अगर से कोई वो लेकर आए और उनसे मुझे बांध दे तो मेरी ताकत जाती रहेगी। दूसरी दफा हुआ। पढ़ना चाहते हैं? आइए जरा पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। 16वें बाब को निकालिएगा, ये 7वीं आयत से मेरे साथ देखिएगा। लिखा है, ये पहली वाली बात से है, लिखा है तब दलीला ने शमसून से कहा मुझे तो बता दे कि तेरी शाजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। शमसून ने उससे कहा अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैंदों से जो सुखाई ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर आदमियों की तरह हो जाऊंगा। आप जब क्रिश्चियन होते हैं ना तो आप आदमियों की तरह नहीं होते। मैं आपको ये बात सच बताने लगा हूं अभी थोड़ी देर में। जब आप क्रिश्चियन होते हैं तो आप आदमियों की तरह नहीं होते हैं। आगे पढ़िएगा क्या लिखा 8वीं आयत। लेकिन जब फलस्तीनियों के सरदार 7 हरी हरी बैंदे जो सुखाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए और उसने शमसून को उनसे बांधा, और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने शमसून से कहा ऐ शमसून फलस्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। तब उसने उन बैंदों को ऐसा तोड़ दिया जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। जिਵੇਂ सुकी हुई लकड़ी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਏ ਤੇ हल्की जी चूड़ी ਵੜ ਦੋ ਤੇ पोरा पोरा हो जाती है। उसने कहा ऐसे उसने उस बैंडों को तोड़ दिया। दूसरी दफा क्या हुआ आइए उसे पढ़ते हैं 12वीं आयत से। लिखा है तब दलीला ने नई रस्सियां, 11वीं आयत से पढ़ता हूं। उसने उससे कहा अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर आदमियों की तरह हो जाऊंगा। दूसरी गल आ गई, दूसरी दफा अगर कोई मुझे रस्सियों से बांधे। फिर क्या लिखा है 12वीं आयत में, तब दलीला ने ऐसा ही किया एंड सो ऑन, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 13वीं आयत में आ जाए। सो दलीला शमसून से कहने लगी अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया है। कैसी मोहब्बत भरी बातें कर रही है ना, गल समझ लग रही है? कैसी मोहब्बत भरी बातें कर रही है। कह रही है शमसून तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे धोखे पे धोखा दिए जा रहा है, ट्रैप करती जा रही है उसे, अपना शिकंजा उस पर मजबूत करती जा रही है। क्या लिखा है, धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बन सकता है। उसने उससे कहा अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। 7 लटें ताने, ताना वेख्या, ताना भी नहीं वेख्या। कितों के पंजाबी हो? गुजरावाला का कौन कौन इतने बैठा है? किन्ने सारे ताना नहीं पता तो। तीले के नाल
تیلے لینا. اس نے کہا اگرچہ کوئی شخص پن کے ساتھ تیلے کے ساتھ میرے بالوں کو باندھ دے تو میری طاقت چلتی رہے گی اور کوئی بھی مجھے پکڑ لے گا. پھر آئی ہوئے, کچھ نہیں ہوا. فلسطین پھر آئے اور پھر مار بگایا سمسون نے. The last time is the fourth time. ہولی ہولی ہو رہا سی نا کہا. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں, اکثر ایک بات یہاں پر مشہور ہے کہ جب کسی ایک کو دوسرے کو نشے پہ لگانا ہو نا تو وہ پہلی سگریٹ اسے مفت دیتا ہے, وہ پہلی سگریٹ اس کو مفت دیتا ہے, دوسری سگریٹ اسے پھر مفت دیتا ہے, تیسری وہ کہتا ہے چلا میرے ساتھ میں تجھے فلاں دکان سے خرید کے دیتا ہوں, اور چوتھی دفعہ آپ خود دکان پر جاتے ہیں سگریٹ خریدنے. سلو پوائزننگ نام کی ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ابلیس بھی کئی دفعہ جب اس کو پتا ہو نا کہ یہ ایماندار بندہ بڑا مضبوط ہے اپنے ایمان میں, یہ اپنے عقیدے میں اپنی کرسچن لائف میں بڑا اسٹرانگ جا رہا ہے, یہ بڑے گھنٹوں گھٹنوں کے اوپر گزارتا ہے, خدا میں بڑا سرگرم ہے, وہ آپ کو سلولی ٹریپ کرتا ہے, آپ کو یہاں سے وہاں سے وہاں سے پھنساتا ہے, سلولی آپ پر سازشوں کے تیر چلاتا ہے تاکہ آپ کو گمان بھی نہ ہو اور آپ اپنے دشمن کے ہاتھوں پکڑے جائیں. اور جب لاسٹ ٹائم ہوا تو دلیلہ نے حد مکا دی, کہتی ہے سمسون تیری محبت کیسی محبت ہے. وہاں پر انگریزی میں لکھا ہے کہ کس طرح ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یہ کیسی محبت ہے. جب بندہ انہوں پوچھے کہ تو کیڑی محبت کر رہا ہے, لیکن اس کے ڈائلاگ ختم نہیں ہو رہے. کئی دفعہ جڑی بڑی میٹھی بولی بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا دنیا کے سب تو خطرناک لوگ, جڑے تواڈے نال بہت زیادہ میٹھی لگائی رہے. کئی دفعہ لوگاں نوں میرے نال بہت گلا رہے, کہندے نے بھائی تسی بہت گھٹ ہستے ہو. اور کئی تے لوگ اے بھی کہندے نے یہ دانش پیٹر میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے, یہ بہت زیادہ ایروگینٹ ہے, کمنڈی ہے. اس کے سبب میں آج آپ کو بتاتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے جو نبی ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ سب بھلا ہے وہ جھوٹا ہے. جڑے ہر ٹائم تواڈے نال میڑی ہنسی لگائی رکھن, وہ تانوں نہیں پتا اندروں کنے کوڑے نے. کئی دفعہ آپ کو کریلے کھانے چاہیے, وہ اچھے ہوتے ہیں آپ سے. شوگر کیڑی پہن ہے کیا, شوگر پکاندے جے, شوگر پکاندے نے. سانوں یہ نہیں عادت پئی ہے ٹافیاں دی چاکلیٹ آندی, اسی کریلے والا آندے ہی نہیں. میں آپ کو آج سب سچ بتا رہا ہوں, دلیلہ ابلیس کی نمائندگی کر رہی ہے اس پوری کہانی کے اندر. وہ ایک بڑی خوبصورت تصویر دے رہی ہے کہ ابلیس کس طرح سے ایک اچھے ایماندار کو گراتا ہے. کچے ایماندار سے ابلیس کو پرابلم نہیں ہے, غیر قوموں سے بھی ابلیس کو پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے ہی جھوٹے اور جھوٹ کے معبود کے پیچھے چلے ہوئے. لیکن ایک کرسچن شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے سامنے بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں, بہت ساری آزمائشیں ہیں, بہت سارے ٹریپس ہیں اس کے سامنے, جن سے بچ کر وہ چلتا ہے. فوج کے میدان کے اوپر باہر سے گرنیڈ آتے ہیں اور اوپر سے راکٹ آتے ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک ایک زبردست قسم کا بم ہے جو کہ زمین کے اندر گاڑے جاتے ہیں تھوڑے ڈسٹنس کے اوپر. جب سپاہی, اور میں نے وہ دیکھا ہے کیونکہ میرا ننیال پاکستان ایئر فورس بیس کے اندر رہتا ہے, تو وہاں پر اکثر ہم جب جاتے تھے تو پیچھے گھروں کے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی, تو ہمیں وہ نظارے کبھی کبھار دیکھنے کو مل جاتے تھے کہ وہ جگہ بم لگاتے ہیں تھوڑے فاصلے سے. اور جب وہ بم لگاتے ہیں تو سپاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے, دریافت کرنا پڑتا ہے کہ کس جگہ بم ہو سکتا ہے, کس جگہ پر مجھے پاؤں نہیں رکھنا, میں یہاں سے جمپ کر کے کتنی دور جاؤں تو میں بچا رہوں گا, اور اس سے پھر آگے میں کتنی دور جمپ کروں تو میں بچا رہوں گا. اگرچہ غلطی سے بھی اس جگہ پر اس کا پاؤں آ جائے جہاں پر زمین کے کئی گنا نیچے بم دھسا ہوا ہے,
تو وہ وہیں پر ہی راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اسی مقام پر ہی راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ بالکل ایک مسیحی زندگی کی تصویر ہے، اور اس موجودہ وقت میں بالخصوص خاص طور پر کہ کرسچن بندے کو اپنے ایمان میں کس طرح مضبوط کھڑا رہنا اور چلنا ہے۔ میں کسی بھی اچھی بات پر کلام سنا سکتا ہوں، آپ کی فائنینشیل پراسپیرٹی پہ کلام سنا سکتا ہوں، میں آپ کو یہ خدا کے کلام میں سے بتا سکتا ہوں کہ آپ اچھے بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی خدا کے کلام میں سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کریں تو آپ قرضے سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں بہت ساری باتوں پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آج صبح I felt it strong، میں نے اپنی روح میں اس بات کو بہت زور سے محسوس کیا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ذرا بات کریں، کرسچن واک کی بات کریں، کیونکہ ابلیس آپ کو ٹریپ کر رہا ہے نیوز چینلز کے ذریعہ سے، ڈرامہ چینلز کے ذریعہ سے، موویز کے ذریعہ سے۔ اسی لیے میں بہت زیادہ سرگرم رہتا ہوں میڈیا منسٹری کے اندر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا ایک زبردست ٹول ہے یسوع مسیح کی بشارت کا، جسے ابلیس بھی استعمال کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اسی دن کمپٹیشن کر کر کے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابلیس سانجا استعمال کر رہا ہے، وہ سب کو ملا کر استعمال کر رہا ہے۔ ساڈے ایڈے ایڈے ٹی وی چینل ہیں جنہوں نے سا ہی نہیں آ رہا کمپٹیشن تے لگے نے، ایڈے ایڈے ٹی وی چینل، ایک کمرے دا ٹی وی چینل، ایک کمرہ بھی بڑا ہے، ایک ٹیبل دا ٹی وی چینل جڑا اپنے ہی گھر چلتا ہے یا فیس بک پہ چلتا ہے، وہ بھی ٹی وی چینل ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ابلیس کے جو سپاہی ہیں ان میں بڑی یونٹی نظر آ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسیح کے سپاہی ہیں، مسیح کے مینڈیٹ کو لے کے چل رہے ہیں، مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، مسیح کی سلیب اٹھا کے چل رہے ہیں، ان میں بہت سارے تفرقے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ نمائے فکری ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں ٹریپ کر رہا ہے۔ ہر ایک چیز کی زیادتی بھی گناہ پیدا کرتی ہے۔ جب بہت سارے لوگ ایک ہی کام کرنا شروع ہو جائیں، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہے، ذرا کان کھول کے سنیے گا، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اور یہاں پر سمسون کو کسی باہر کے بندے نے ٹریپ نہیں کیا۔ کس نے ٹریپ کیا ہے؟ کس نے کیا؟ بیوی نے؟ کیا لوگ خیر ہے، نکاح نامہ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا؟ اس کی بیوی نے ٹریپ کیا۔ کئی دفعہ غلط لفظ ہے۔ ہمیشہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل چیلنج آپ کا سب سے قریبی رشتہ آپ کو رہے گا۔ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل چیلنج یا سب سے بڑی آزمائش آپ کے بہت جو قریب ہوں گے نا، ان کے سبب سے آپ کو ملے گی۔ تاریخ میں بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہی، اور مسیح کے دن تک ایسے رہے گا۔ جو آپ کے قریب ہے، کتنا دکھ زیادہ ہوئے گا جب مر گیا، پڑوسی دے منڈے دا یا اپنے منڈے دا؟ بولو بھائی، جے کسی دا بچہ نشے تے لگ جائے گا دکھ ہوئے گا، یا اپنا بچہ نشے تے لگے گا؟ جے کوئی مینوں دھوکا دے گا تو زیادہ دکھ ہوئے گا، یا جو کوئی اپنا دھوکا دے گا تو دکھ ہوئے گا؟ ہوئے گا تو بہت ہوئے گا، بہت زیادہ دکھ ہوئے گا۔ It's always the people who are near you ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کے گھرانے کا بھی مسیح میں پیوست ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اگرچہ میاں بیوی ہے تو آپ دونوں کا ایک سوچ، ایک سمجھ کے ساتھ مسیح میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا آپ کے ساتھ خدمت کے میدان میں ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ یک سوچ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابلیس صرف آپ کو ٹریپ نہیں کرتا، وہ کر نہیں سکتا۔ اس کو پتا ہے بھائی روبن جو ہے یہ بہت زبردست بندہ ہے مسیح ایمان میں، یہ بہت زبردست شخص ہے، اسے چھوٹے موٹے چیلنجز کچھ نہیں کرتے۔
یہ ایک رات بھوکی سو لے گا لیکن اپنے ایمان سے منکر نہیں ہوگا. اس کے سامنے کروڑ روپے کی آفر آ جائے یا پھر اس کو کہا جائے ہم تیری نئی شادی کرا دیں گے, ہم تجھے بنگلہ لے دیں گے, ہم تجھے گاڑی دے دیں گے, یہ پھر بھی ڈینائی کر جائے گا. لوگ اس کے کسی قریبی کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے سن, اس کو شاید کروڑ کی نہیں 50 لاکھ کی آفر دے, کم دے, اور وہ اس پہ بک جائے. دلیلہ کے بکنے کی قیمت کیا تھی؟ چند ایک چاندی کے سکے, سونے کے بھی نہیں, اس وقت پر بھی سونے کے سکے تھے, سونے کے سکے نہیں, چند ایک چاندی کے سکوں کے اوپر یہ بک گئی, کیونکہ اس کے اندر ابلیس سمایا ہوا تھا. یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کو پکڑوانے والا تھا, اس کے اندر بھی بائبل کہتی ہے ابلیس آ کر سما گیا تھا. اس کے اندر ابلیس آ چکا تھا, اس کے اندر دشمن آ چکا تھا جو آج بھی آپ کا دشمن ہے. اب آپ کیا کریں, اب آپ کیا کریں کہ آپ بچے رہیں, آپ کیا کریں کہ آپ بچے رہیں. میرے پاس 5 منٹ اور ہے اور میں ان 5 منٹوں میں اب آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے یا جن چیزوں پر آپ غالب نہیں آ سکتے, ان چیزوں کو خدا کے اوپر چھوڑنا سیکھیں. کس کے اوپر چھوڑنا سیکھیں؟ اور اس کو خالی لفظی طور پر نہیں دینا, عملی طور پر بھی خدا کے اوپر چھوڑ دینا سیکھیں. میں نے اپنی زندگی میں ریلیشن شپس کے اندر گر کے دیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی میں مالی طور پر گر کے دیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی کے اندر ہر ایک جو زاویہ زندگی کا ہو غالباً تقریباً سارے ہی گر کے دیکھا ہے. اور میں جتنی دفعہ گرا ہوں میں نے یہی سیکھا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا, جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. تو میں کیوں نہیں اسی کے اوپر ہی چھوڑ دوں جو اس دنیا کی ساری چیزوں سے بڑا. اور پھر کیا ہوا جب بھی میں نے ایسا کیا, سمسون کے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے ساتھ. بائبل میں لکھا ہے جب سمسون کو پکڑ کے لے گئے اور اسے باندھ دیا تو جاتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا, اسے چوٹ پہنچائی اور بڑی خطرناک چوٹ پہنچائی. جلتی ہوئی سیخیں اس کی آنکھوں میں لگا, زبردست قسم کی چوٹ اسے دی ہے کہ جلتی ہوئی سیخیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی تاکہ یہ اندھا ہو جائے, نابینا ہو جائے, اور یہ ہو گیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جس گھڑی یہ بندھا ہوا تھا تو اسے اس مقام پر, اس محل پر جہاں پر اسے باندھا تھا, بالکل بیچ میں اس طرح کے 2 پلر تھے اور ان دونوں پلرز کے درمیان سمسون کو باندھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے باندھے ہوئے تھے. ذرا تصور کیجئے گا, پہلے دھوکہ کھایا, دھوکے کا زخم اس کے دل پر ہوگا کیونکہ بیوی تو اس سے محبت جھوٹی کی کرتی تھی لیکن یہ اس سے سچی کی محبت کرتا. اور بائبل میں لکھا ہے پہلا دکھ وہ اسے ملا, دوسرا دکھ یہ کہ فلسطین جن کو تو اسی نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے مار گرایا تھا, وہ سارے جو اس کے سامنے چیٹی برابر تھے. اے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جدو کوئی نکاح تواڈے تے غالب آ جائے. کیسا دکھ ہوئے گا جے چلو کسی چھوٹے ملک میں نہ لے لیا, کیسا دکھ ہوگا اگر پاکستان جو کہ بلینز آف ڈالرز اپنے ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے, اپنی افواج کے اوپر لگاتا ہے, اور بنگلہ دیش یا نیپال جیسا ملک آ کر اسے جنگ میں ہراتا ہے. بہت بڑی بے عزتی ہے. تو اس بے عزتی کا بھی غم اس کے اوپر تھا کہ یہ تو وہ سمسون ہے, یہ لٹکا ہوا ہے ان دونوں کے بیچ میں, اور یہ ساری چوٹیں اس کے بدن پر ہے, اس کے دل پر ہے. اور بدن کی چوٹوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے دل کی چوٹیں خطرناک ہوتی ہیں, کیونکہ بدن کی چوٹیں وقت کے ساتھ جاتی رہتی ہیں, دل کی چوٹیں یاد آتی رہتی ہیں, بار بار یاد آتی رہتی ہیں, اور اس کے دل میں بھی چوٹیں لگی ہوئی ہیں. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب یہ وہاں پر لٹکا ہوا ہے تو بیوی کے جھوٹ اور مکر کا دکھ اس کے اوپر ہے, فلسطینیوں کے غالب آنے کا دکھ اس کے اوپر ہے, اور بدنی حالت پر یہ نابینا ہے. گرم سیکھیں
तसव्वुर करें, गरम सीखें, इसकी आंख में लगाई गई है और इसे नापीना किया गया है। ये पूरी तरह बदनी हालत में टूटा हुआ, रूहानी आलम में टूटा हुआ, खुदा का रूह इसमें से चला गया है। खुदा बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इसे छोड़ दिया था। क्या किया था खुदा ने इसे? ये बहुत खतरनाक हालत है जब किसी क्रिश्चियन को खुदा छोड़ दे, जब किसी को खुदा छोड़ दे। अब प्लीज अगर आपके खिलाफ आएगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपको गलबा दे देगा। लेकिन तसव्वुर करें कि किसी शख्स को खुदा ही छोड़ दे, इसको खुदा ने छोड़ दिया। और बाइबल में लिखा है कि फिर जब ये सारी हालतों में हार गया, इम्पॉसिबल इसके सामने आ गया, इम्पॉसिबल इसके सामने आ गया। ये दिल से टूटा हुआ, रूहानी आलम में टूटा हुआ, बदनी हालत में टूटा फूटा हुआ। और हो सकता है जब उन्होंने मारा हो तो कोई हड्डियां शड्डियां भी टूट गई, क्योंकि उनका मारना गली मोहल्ले की लड़ाइयों की तरह की तो लड़ाई नहीं होगी। उनका मारना होगा और सही वाला मारना होगा। जब सिपाही किसी को मारे, मैं एक दिन थाने गया और थाने से जाके मैं पुलिस वाले का छितर वेख्या, मैनू नहीं क्या, लेकिन मैं किसी को मार दिया। और एडा लंबा छितर होता है। जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त के सिपाही ऐसे सिपाहियों का खाली ढेड नहीं निकलिया, उन्होंने बाबा सिपाही होते सब। और जरा तसव्वुर करें कि वो अगर किसी को मारे तो कैसा मारे। ये हर तरह से टूटा हुआ और इसके सामने बड़ा बड़ा इसकी आंखों के सामने लिखा होगा इम्पॉसिबल। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरना जरूर है। लेकिन कलाम में लिखा है कि एक दफा फिर इसने खुदा पर इंसार, एक दफा फिर इसने कहा लेट्स ट्राई गॉड अगेन। इसने उसी घड़ी वहां पर जब ये बंधा हुआ था, इसने अपने दिल में ही खुदा से माफी मांगी। इसने कहा खुदा, I made a mistake, मैंने पहली गलती की कि गलत औरत से इश्क किया। दूसरी गलती की कि वो राज जो मेरी कुव्वत मेरी ताकत का था, मैंने वो खोल के इसके सामने रख दिया। मैंने गलतियां की है। मैं आपको सच बताऊं, आप अपनी गलतियों की ही रोटी खाते हैं। जब गलत रोटी खाते हैं ना, तो वो आपकी गलतियों की कमाई हुई होती है। जब आपको दुख मिलते हैं, जब आपके घर में पैसे आते हैं और आप कहते हैं भाई जी 10 तारीख को बाद में पता ही नहीं लगता कि पैसा क्या देते, वो आपकी गलतियां ही हैं कि 10 तारीख के बाद आपके मटके खाली हो जाते हैं। आपने गलतियां की हैं, माने तो सही। इसने कहा लेट मी ट्राई गॉड अगेन, मैं फिर से खुदा से काम करूं। बाइबल कहती है इसने माफी मांगी और कलाम में लिखा है कि जिस घड़ी इसने फिर, अंधा तो हो गया था लेकिन रूहानी आलम में इसने फिर खुदा पर निगाहें लगाई और कलाम में लिखा है खुदा का रूह फिर इसके ऊपर आया। वंस अगेन खुदा ने इसे रिस्टोर कर दिया। और कलाम में लिखा है कि ये दोनों पिलर जिनके बीच में ये बंधा हुआ था, कलाम में लिखा है ये इन दोनों पिलर्स को इसने अपने जोरे बाजू से इस तरह खींचा कि ये और इसके समेत जितने उस महल के अंदर थे वो सारे के सारे मट्टी और पत्थरों और बड़ी इमारत के नीचे दब के सब मर गए। They all ended up. कैसी कहानी, सैड एंडिंग, बुरी एंडिंग थी। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इब्लीस ट्रैप करता है, शैतान ट्रैप करता है, वो फंसाता है, फुसलाता है। वो आप पर डायरेक्ट हमलावर जब नहीं हो पाएगा तो वो आपको ट्रैप करेगा, वो आपको फंसाएगा। इतना ज्यादा आप एक ही बात बार बार सुनेंगे, इतना ज्यादा। मुझे 2 दिन हो गए, मेरी सरफराज के आज यहाँ पर ना होने का सबब ये है, उनकी तबीयत भी नासाज थी। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा जिस्म तप रहा था बुखार से,
اور میں نے کہا کہ میں نے تو بھائی کو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں کلام سناؤں گا، لیکن آج صبح جب میں ہوتا ہوں تو میں خود کمزور ہوں. بھائی سرفراز آج 3 دن ہو گئے ہیں، وہ بخار میں ہے اور نزلہ وغیرہ لگا ہوا ہے. کرونا نہیں ہوا خدا کا شکر ہے، بٹ اسٹل بدنی حالت میں، کیونکہ ہم بہت زیادہ شہر کے اندر، شہر سے باہر، شہر کے اندر بھی بہت سارے کاموں میں مصروف رہے، سو بہت کم رہے ہیں، کام زیادہ کر رہے ہیں، خدمت زیادہ کر رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کروسیڈ بند ہو گئے، یہ بند ہو گیا، وہ بند ہو گیا. اور میں سرفراز سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے کروسیڈ میں مصروف ہوتے ہیں اس سے زیادہ مصروف ہم ابھی ہیں. اتنا زیادہ لوگوں کی بھوک ہے، ضرورتیں ہیں، اور اس وقت میں جو ہمارے بہن بھائی یہ مشکل میں ہیں، تو ہم کیسے گھر پہ بیٹھ جائیں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ کووڈ-19 پتہ نہیں میرا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میں خدا کو جوابدار ضرور ہوں. اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میں خدا کو جوابدار ضرور ہوں گا. سیم دوست پاسٹر سرفراز، ان کے ساتھ بھی بات یہی ہے. سو ہم اپنی کمزوریوں میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ کر سکتا ہے، جو ہم کرنے سے قاصر ہے وہ تیرے لیے پاسبل ہے. آمین. آئیے زوردار تالیاں خدا کے لیے. اور آج جو ساری باتوں سے بڑھ کے جس روح القدس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اسے بڑے دھیان سے سنیے گا. جس روح القدس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، جس روح القدس نے لازر کو قبر میں سے زندہ کیا، اور جس روح القدس نے اس سمسون پر آ کر 1000 فلسطینیوں کو چٹ کر دیا، وہی سیم روح القدس آپ میں اور مجھ میں بھی. سنیے میری گل، جے کوئی نیندر سے جا گیا، میں بہت امپورٹنٹ گل بات دسی کہ وہ روح القدس جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور وہ روح القدس جس نے سمسون جیسے عارضی شخص کو یہ قدرت بخشی کہ وہ 1000 فلسطینیوں کو چٹ کر دے، وہی آپ میں اور مجھ میں بھی رہتا ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور آج صبح روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی اور میری زندگی میں کام کرے. اور یہی سیکرٹ ہے، یہی راز ہے. بائبل کہتی ہے کہ میں نے تمہیں خوف کا نہیں بلکہ دلیری کا روح بخشا. ہاں وہ حکمت کا روح ہے. He is the spirit of wisdom. حکمت کا روح ہے، خرد کا روح ہے، معرفت کا روح ہے. وہ ہمیں اپنے دم کو بخشتا ہے. کلام میں لکھا ہے چور اس لیے نہیں آتا، یعنی کہ اور کسی وجہ سے نہیں آتا سوائے اس کے کہ نقب لگائے، چوری کرے، مارے اور تباہ کرے. آج ذرا سوچئے گا آپ کس طرح کی کرسچن لائف گزارنا چاہتے ہیں. It does not make any difference کہ آپ کتنے اچھے گھر کا حصہ ہیں. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے برے گھر کا حصہ ہیں. اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں. ایک مسیحی کے لیے جو ذات فرق ڈالتی ہے، پوری دنیا کسی نہ کسی خدا کو مانتی ہے، اور لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بھی پتا ہے. وہ چاہے مسیح کو یسوع کے نام سے جانے، ایشور کے نام سے جانے، یشوا کے نام سے جانے، ایشوا کے نام سے جانے، کرسٹوس کے نام سے جانے، وہ کسی نہ کسی صورت سے عیسیٰ کے نام سے ہی چلے، وہ جانتے ہیں. لیکن جو ہم ایمانداروں کے لیے ذات فرق پیدا کرتی ہے، وہ خدا کا روح القدس ہے جو دنیا میں نہیں ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں بخشا گیا جو کوئی مسیح کے نام پر ایمان لے آتا ہے. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا اور آج صبح خدا کے پاک روح کو اپنے لیے مانگیے گا. کہیں خداوند تو مجھے اپنا پاک روح دے.
पाखरू का ताजा मसा आज से मुझ पर उठे, पाखरू का ताजा मसा, पाखरू की ताजा हजूरी मुझ पर उठेल, पाखरू का ताजा मसा मुझ पर उठेल दिया खुदा। उसे मौका दे, अपने दिल को खोलिएगा जरा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हर एक आंख बंद हो जाए। हम अपने कदमों पे क्यों ना खड़े हो और अपने हाथों को खुले दिल से, बगैर डरे हुए, बगैर किसी खौफ के, बगैर ये देखे हुए कि मेरे पड़ोस में कौन खड़ा है, इन्हें लिपस्टिक केड़े रंग दी, इन्हें मस्कारा केड़ा लगाया है, नाल वाले पाई ने पेंट केड़े रंग दी पाई है, वो जरा इन बातों को अपने से दूर कर दें, दूर कर दें। और आओ आंखें बंद करें और कामल कर देने वाले यीशु के ऊपर निगाहों को लगाइएगा। रूहुल कुदस जो तस्लीस का तीसरा अक्नूम है, रूहुल कुदस जो हमें दलेर बना देता है, रूहुल कुदस जो हमसे कलाम करता है, हमारी मदद करता है। मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। कोरोना वायरस जब आए, पैंडेमिक्स जब आए, हालात जब खराब हो, वाकयात जब खराब हो, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, लोग कहे हाय ये क्या हो गया, तेरे दिल में से उस घड़ी भी यीशु मसीह की तमजीद की सदाएं बुलंद हो रही और तू इस बात को कह दे कि मेरा खुदा वही है जिसने इस्राएल के लाखों लोगों को आसमान खोलकर मन बरसाकर खिलाया था। मेरा खुदा वही है जिसने एलिया के लिए कब्रों को भेज दिया था। मेरा खुदा वही है जो बियाबान में नदियों को जारी कर देता है। मेरा खुदा वही है जो मूसा की लाठी से चट्टान में से भी पानी की नदियों को बहा देता है। He is my God। मेरा खुदा वो कादिर है, मेरा खुदा वो कादिर है। रिकातिया लाराबा शेंडा लाराबा सेटेरे बेबे, रिकाता लाराबा बाबा लारा सेटेरे केबे, रिकाता लाराबा शेकोरोबो, रिकिया लाराबा लारा। दुआएं करें, गैर जुबानें बोले, आजाद हो जाए। कलाम मेरे का नाम है, खुदा का वहाँ पे आजादी है। रिलीजियस चर्च नहीं है, हम कल्चरल चर्च नहीं है। We are the Church of Christ। हम मसीह की अकलीसिया है। आजादी से दुआएं बुलंद करें, कूदे रूह में, जंप करें अपनी रूह में। शेखा दिया खाता या खाते थे, शेखला वाला लमा शेखले में, एक बार खाता लगा या शेखले में, कामुरा वाला लमा शेखले में, निका खाता निकले तेरे में शेखले में, निका लमा शेखले तेरे में, रीबो को शेखला लगा लमा शेखले में, निका लमा शेखले में, निका लमा शेखले में, निको को शेरा शेखलिया बा, रीबा सुको शेखलिया लमा शेखले में। बोले बोले बोले, रूह से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, रूह से भर जाए। Hallelujah.
بدن کو چیک کریں. آپ کی دردیں بھی جاتی رہیں گی, آپ کی کمزوریاں بھی جاتی رہیں گی. چیک کریں اپنے بدنوں کو. خدا کا بازو آپ کو چھو رہا ہے, چھونے دیں اسے. اس وقت میں ہمیں خدا کے پاکروں کی دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹرز کے پاس بیماریوں کا علاج شاید نہیں ہے, یسوع کے پاس ہے, یسوع میں ہے. آج صبح اپنے آپ کو پاکروں سے بھرتے جائیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ آج چرچ کو, ایمانداروں کو اور روح القدس کی ضرورت ہے. اور یہ پاکروں کسی خاص پاسٹر کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے. یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے, تاکہ ہم سب امپاور ہوں, ہم سب بڑھیں, ہم سب افزائش پائیں, ترقی کریں. آئیے آئیے آئیے, ہاللیلویا, بڑھتے جائیں. آئیے اپنے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے آسمان پر بلند کیجیے گا. صرف ایک بار میرے ساتھ مل کر اس بات کو کہیں, ہاللیلویا.
तेरे इस ताज़ा मसा के लिए शुक्रगुजारी से भरा है। हम सबको एम्पावर करें खुदा कि हम इन दिनों में तुझ पे मजबूत कायम रहे हैं खुदावन। जब वो वक्त आते हैं कि इब्लीस जो शेर बबर की मानद हारता करता है, खुदावन वो हमारे मुखालिफ आ खड़ा हो, तो हम उन दिनों में रूह कुदस की कुदरत से उस पर गले बांधे जाएं और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाता जाए। हमारे तरह की बरकत का मरकज तू है। सो आज सब खुदा हम तेरे कलाम के लिए, तेरे नाम के लिए और तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।